بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اولاد کی اصلاح و تربیت۔ ہمارے کہ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو ام المؤمنین ہیں، ان کے پچھلے شوہر سے یہ صاحبزادے پیدا ہوئے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ سے نکاح فرمایا تو یہ ان کے ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اس لیے حضور پاک علیہ السلام کے سوتیلے بیٹے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑی محبت و شفقت فرمایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بڑی بے تکلفی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں چھوٹا بچہ تھا اور حضور پاک علیہ السلام کے زیر پرورش تھا تو ایک روز کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ پیالے میں ادھر سے ادھر حرکت کر رہا تھا، یعنی کبھی ایک طرف سے لقمہ اٹھایا، کبھی دوسری طرف سے، کبھی تیسری طرف سے لقمہ اٹھا لیا۔ جب حضور پاک علیہ السلام نے مجھے اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ لڑکے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور برتن کا جو حصہ تمہارے سامنے ہے وہاں سے کھاؤ، ادھر ادھر سے ہاتھ بڑھا کر کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کر اس پر تنبیہ فرماتے اور صحیح آداب سکھاتے۔ یہ اسلامی آداب ہیں۔ ایک اور صحابی حضرت اقراش بن ذؤیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب کھانا سامنے آیا تو میں نے یہ حرکت شروع کی کہ ایک نوالا ادھر سے لیا اور دوسرا نوالا ادھر سے لے لیا، اور اس طرح برتن کے مختلف حصوں سے کھانا شروع کر دیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اقراش ایک جگہ سے کھاؤ، اس لیے کہ کھانا ایک جیسا ہے، ادھر ادھر سے کھانے سے بد تہذیبی بھی معلوم ہوتی ہے اور بد سلیقی ظاہر ہوتی ہے، اس لیے ایک جگہ سے کھاؤ۔ حضرت اقراش رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ سے کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ایک بڑا تھال لایا گیا جس میں مختلف قسم کی کھجوریں بکھری ہوئی تھی۔ چونکہ حضور پاک علیہ السلام مجھ سے فرما چکے تھے کہ ایک جگہ سے کھاؤ، اس لیے میں نے وہ کھجوریں ایک جگہ سے کھانی شروع کر دی، اور حضور پاک علیہ السلام کبھی ایک طرف سے کھجور اٹھاتے، کبھی دوسری طرف سے اٹھاتے، اور مجھے جب ایک طرف سے کھاتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اقراش تم جہاں سے چاہو کھاؤ، اس لیے کہ یہ مختلف قسم کی کھجوریں ہیں۔ اب اگر ایک طرف سے کھاتے رہے پھر تمہارا دل دوسری قسم کی کھجور کھانے کو چاہ رہا ہے تو ہاتھ بڑھا کر وہاں سے کھجور اٹھا کر کھا لو۔ گویا کہ اس حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے یہ ادب سکھایا کہ اگر ایک ہی قسم کی چیز ہے، ایک طرح کی کھانا ہے، تو پھر صرف اپنی طرف سے کھاؤ، اور اگر مختلف قسم کی چیزیں ہیں تو دوسری اطراف سے بھی کھا سکتے ہو۔ اپنی اولاد اور اپنے صحابہ کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر حضور پاک علیہ السلام کی نگاہ تھی۔ یہ سارے آداب خود بھی سیکھنے کے ہیں اور اپنے گھر والوں کو سکھانے کے ہیں۔ یہ اسلامی آداب ہیں جن سے اسلامی معاشرہ ممتاز ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، یعنی 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کی تاکید کرنا شروع کرو۔ اگرچہ اس کے ذمہ نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن اس کو عادی بنانے کے لیے 7 سال کی عمر سے تاکید کرنا شروع کر دو، اور جب 10 سال کی عمر ہو جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پر مارو، اور 10 سال کی عمر میں بچوں کے بستر الگ الگ کر دو، ایک بستر میں 2 بچوں کو نہ سلاؤ۔ اس حدیث میں پہلا حکم یہ دیا کہ 7 سال کی عمر سے نماز کی تاکید شروع کر دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ 7 سال سے پہلے اس کو کسی چیز کا مکلف کرنا مناسب نہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک بچے کی عمر 7 سال تک نہ پہنچ جائے اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ جیسے کہ بعض لوگ 7 سال سے پہلے روزہ رکھوانے کی فکر شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بہت مخالف تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میاں تو 7 سال سے پہلے نماز پڑھانے کو نہیں کہہ رہے ہیں، مگر تم 7 سال سے پہلے اس کو روزہ رکھوانے کی فکر میں ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح 7 سال سے پہلے نماز کی تاکید کی کوشش بھی درست نہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ 7 سال سے کم عمر کے بچے کو مسجد میں لانا ٹھیک نہیں۔ البتہ کبھی کبھار اس کو اس شرط پر مسجد میں لا سکتے ہیں کہ وہ مسجد میں گندگی نہ پھیلائے تاکہ وہ تھوڑا مانوس ہو جائے، لیکن 7 سال سے پہلے اس پر باقاعدہ بوجھ ڈالنا
یہ درست نہیں ہے۔ فرمایا کہ گھر کی تعلیم دے دو، بلکہ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ 7 سال سے پہلے تعلیم کا بوجھ ڈالنا بھی مناسب نہیں۔ 7 سال سے پہلے کھیل کود کے اندر اس کو پڑھا دو، لیکن باقاعدہ اس پر تعلیم کا بوجھ ڈالنا اور باقاعدہ اس کو طالب علم بنا دینا ٹھیک نہیں۔ آج کل ہمارے یہاں یہ وبا ہے کہ بس بچہ 3 سال کا ہوا تو اس کو پڑھانے کی فکر شروع ہو گئی۔ یہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب وہ 3 سال کا ہو جائے تو اس کو گھر کی تعلیم دے دو، اس کو اللہ و رسول کا کلمہ سکھا دو، اس کو کچھ دین کی باتیں سمجھا دو، اور یہ کام گھر میں رکھ کر جتنا کر سکتے ہو کر لو۔ باقی اس کو مکلف کر کے باقاعدہ نرسری میں بھیجنا اور ضابطے کا طالب علم بنا دینا اچھا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین، قرآن کریم کا زندہ معجزہ تھے۔ جن لوگوں نے ان کی زیارت کی ہے ان کو معلوم ہوگا ساری زندگی قرآن کریم کے اندر گزاری، اور حدیث میں جو یہ دعا آتی ہے کہ یا اللہ قرآن کریم کو میری رگ میں پیوست کر دیجئے، میرے خون میں پیوست کر دیجئے، میرے جسم میں پیوست کر دیجئے، میرے روح میں پیوست کر دیجئے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی یہ دعا ان کے حق میں پوری طرح قبول ہو گئی کہ قرآن کریم ان کے رگ و پے میں پیوست تھا۔ قرآن کریم قاری صاحب قرآن کریم کی تعلیم کے معاملے میں بڑے سخت تھے۔ جب کوئی بچہ ان کے پاس آتا تو اس کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھاتے تھے اور اس کو پڑھنے کی بہت تاکید کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ جب تک بچے کی عمر 7 سال نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر تعلیم کا باقاعدہ بوجھ ڈالنا درست نہیں، اس لیے اس سے اس کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ اور اسی مذکورہ بالا حدیث میں استدلال فرماتے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام نے بچوں کو نماز کا حکم دینے کے لیے 7 سال کی عمر کی قید لگائی ہے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ اس پر تعلیم کا بوجھ ڈالا جائے، یہاں تک کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس وقت آپ نے نہ صرف تادیباً مارنے کی اجازت دی ہے بلکہ مارنے کا حکم دیا ہے کہ اب وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ بچوں کو مارنے کی حد، یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ استاد کے لیے یا ماں باپ کے لیے بچے کو اس حد تک مارنا جائز ہے جس سے بچے کے جسم پر مارنے کا نشان نہ پڑ جائے۔ آج کل یہ جو بے تحاشا مارنے کی جو طریقہ چلا ہے یہ کسی طرح بھی جائز نہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں قرآن کریم کے مکتبوں میں مار کٹائی کا رواج ہے، اور بعض اوقات اس مار پٹائی میں خون نکل آتا ہے، زخم ہو جاتا ہے یا نشان پڑ جاتا ہے۔ یہ عمل اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس گناہ کی معافی کی کیا شکل ہوگی، اس لیے کہ اس گناہ کی معافی کس سے مانگے؟ اگر اس بچے سے مانگے تو وہ نابالغ بچہ معاف کرنے کا اہل نہیں ہے، اس لیے کہ اگر نابالغ بچہ معاف بھی کر دے تو شرعاً اس کی معافی کا اعتبار نہیں، اس لیے حضرت والا فرمایا کرتے تھے اس کی معافی کا کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اس لیے استاد اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچے کو اس طرح نہ ماریں کہ اس سے زخم ہو جائے یا نشان پڑ جائے، البتہ ضرورت کے تحت جہاں مارنا ناگزیر ہو جائے صرف اس وقت مارنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس لیے حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب نسخہ بتایا ہے، اور ایسا نسخہ وہی بتا سکتے یاد رکھنے کا ہے۔ فرماتے تھے کہ جب کبھی اولاد کو مارنے کی ضرورت محسوس ہو یا اس پر غصہ کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو جس وقت غصہ آ رہا ہو اس وقت نہ مارو، بلکہ بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس وقت مصنوعی غصہ پیدا کر کے مار لو، اس لیے کہ جس وقت تبھی غصہ کے وقت اگر مارو گے یا غصہ کرو گے تو پھر حد پر قائم نہیں رہو گے بلکہ حد سے تجاوز کر جاؤ گے، اور چونکہ ضرورتاً مارنا ہے اس لیے مصنوعی غصہ پیدا کر کے پھر مار لو تاکہ اصل مقصد بھی حاصل ہو جائے اور حد سے گزرنا بھی نہ پڑ جائے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ساری عمر اسی پر عمل کیا کہ تبھی غصے کے وقت نہ کسی کو مارا نہ ڈانٹا، پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تو اس کو بلا کر مصنوعی قسم کا غصہ پیدا کر کے وہ مقصد حاصل کر لیتا تاکہ حدود سے تجاوز نہ ہو جائے، کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان اکثر و بیشتر حد پر قائم نہیں رہتا۔ اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اصول بیان فرمایا کرتے تھے کہ جو
جو اگرچہ کلی اصول تو نہیں ہے، اس لیے کہ حالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر اس اصول پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ جس وقت کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو، ٹھیک اسی وقت میں اس کو سزا دینا مناسب نہیں ہوتا، بلکہ وقت پر ٹوکنے سے بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے، اس لیے بعد میں اس کو سمجھا دو، یا سزا دینی ہو تو سزا دے دو۔ دوسری یہ کہ ہر کام پر بار بار ٹوکتے رہنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ ایک مرتبہ بٹھا کر سمجھا دو کہ فلاں وقت تم نے یہ غلط کام کیا تھا، فلاں وقت یہ غلط کام کیا تھا، پھر ایک مرتبہ جو سزا دینی ہے دے دو۔ واقعہ یہ ہے کہ غصہ ہر انسان کی جبلت میں داخل ہے، اور یہ ایسا جذبہ ہے کہ جب ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو بعض اوقات انسان اس میں بے قابو ہو جاتا ہے، اور پھر حدود پر قائم رہنا ممکن نہیں رہتا۔ اس لیے اس کا بہترین علاج وہی ہے جو ہمارے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز فرمایا ہے۔ بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ضرورت محسوس ہو تو کبھی کبھی مارنا بھی چاہیے۔ آج کل اس میں افراط و تفریط ہے، اگر ماریں گے تو حد سے گزر جائیں گے، یا پھر بالکل مارنا چھوڑ دیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو کبھی مارنا نہیں چاہیے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، وہ افراط ہے اور یہ تفریط ہے۔ اعتدال کا راستہ وہ ہے جو حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ پھر آخر میں وہی حدیث لائے ہیں جو پیچھے کئی مرتبہ آ چکی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک علیہ السلام سے سنا، فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص رائی ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے قیامت کے روز اس کی ذمہ داری اور نگہبانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ امام یعنی سربراہ حکومت ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کے رعیت کے بارے میں آخر میں سوال ہوگا کہ تم نے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، ان کی کیسی تربیت کی، اور ان کے حقوق کا کتنا خیال رکھا۔ اور مرد اپنے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا نگہبان ہے، قیامت کے روز اس سے سوال ہوگا کہ بیوی بچے تو جو تمہارے سپرد کیے گئے تھے، ان کی کیسی تربیت کی، ان کے حقوق کس طرح ادا کیے۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، جو چیز اس کے نگہبانی میں دی گئی ہے اس کے بارے میں اس سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے اس کی کس طرح نگہبانی کی۔ اور نوکر اپنے آقا کے مال میں نگہبان ہے، یعنی اگر آقا نے پیسے دیے ہیں تو وہ پیسے اس کے لیے امانت ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور آخرت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس امانت کا کس طرح حق ادا کیا۔ لہذا تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی حیثیت سے رائی ہے، نگہبان ہے، اور جس چیز کی نگہبانی اس کے سپرد کی گئی ہے، قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس حدیث کو آخر میں لانے کی منشا یہ ہے کہ بات صرف باپ اور اولاد کی حد تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان سب میں انسان کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ مثلا گھر کے اندر اس کے ماتحت بیوی بچے ہیں، دفتر میں اس کے ماتحت کچھ افراد کام کرتے ہیں، اگر کوئی دکاندار ہے تو اس دکان میں اس کے ماتحت کوئی آدمی کام کر رہا ہے، اگر کسی شخص نے کوئی فیکٹری لگائی ہے تو فیکٹری میں اس کے ماتحت لوگ ہوں گے۔ اس طرح ماتحت اور تابع جو بھی لوگ ہوں گے ان کی ذمہ داری ان پر ہے۔ تو اس لیے بھائی فرمایا کہ اس کام کے لیے اس میں شک نہیں کہ آج کل زندگیاں مصروف ہو گئی ہیں، اوقات محدود ہو گئے، لیکن ہر شخص اتنا تو کر سکتا ہے کہ 24 گھنٹے میں 5-10 منٹ روزانہ اس کام کے لیے نکال لے کہ اپنے ماتحتوں کو دین کی بات سنائے گا۔ مثلاً کوئی کتاب پڑھ کر سنا دے، کوئی واعظ پڑھ کر سنا دے، ایک حدیث کا ترجمہ سنا دے جس کے ذریعے دین کی بات ان کے کان میں پڑتی رہے۔ یہ کام تو ہر شخص کر سکتا ہے۔ اگر ہر شخص اس کام کی پابندی کر لے تو انشاءاللہ اس حدیث پر عمل کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔